والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين ومن يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. المحترم آج کی شب شہادت امیر المومنین ہم سب سوموار اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں ان کے جد کا پرسہ دینے کے لیے لگا ہوئے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک یہ شب قدر بڑی عظیم شب ہے اور قدر والی رات. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور بے قدرے لوگ اس شب کی قدر کو کیا جانیں. اللہ نے اس شب میں قرآن کا نزول کیا، لہذا چند باتیں ایسی جو اس شب کے حوالے سے ہوں گی، انشاءاللہ آپ اس کو سنیے گا تو اپنی زندگی میں ان کو جذب کرنے کی کوشش کیجیے. عزیزوں، 19ویں، 21ویں اور 23ویں یہ 3 شبیں ہیں جو شب قدر کے نام سے عالم اسلام میں مشہور ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں آیا شب قدر 19ویں ہے، 21ویں ہے یا 23ویں ہے؟ واضح طریقے سے نہیں بتایا کہ کون سی شب قدر ہے. لہذا شب قدر کی جو لطافتیں ہیں اور جو اس کی برکتیں ہیں ہمیں تینوں شبوں کے اندر جو ہے ان سے حاصل کرنا چاہیے. اللہ نے وعدہ کیا ہے اس شب میں گناہگار بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیں. اس نے وعدہ کیا ہے اپنی رحمتوں کی تکمیل کا. اس نے وعدہ کیا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ، تم مجھے پکارو، میں تمہاری سننے والا ہوں. لہذا میرے دوستوں اور عزیزوں، اس شب کے بہت سارے اعمال ہیں، کچھ آپ انجام دے چکے ہوں گے، مثلا غسل مستحب ہے، ابھی انشاءاللہ ہمارے شب قدر انجام دیجیے گا. لیکن اس سے پہلے کچھ دعائیں پڑھیے. یعنی اگر انسان سوچے تو اس کو بخوبی علم ہو جائے گا کہ اس شب کی برکتیں کیا ہیں. اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کن لوگوں پہ کرتا ہے؟ عزیزوں، وہ شخص جو اس شب میں 100 رکعت نماز پڑھے، جو ہم ادائے عمری کے اعتبار سے بھی پڑھتے ہیں، یا جن کی زندگی میں قضا نمازیں نہیں ہیں تو وہ مستحب نماز جو ہے اس شب میں 100 رکعت نماز ہے، اس کو بھی انجام دے دیں. میں بس اسی پر ذرا سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ 100 رکعت نماز پڑھنے کا کیا ہے. سب سے پہلی برکت تو وہ انسان جو پریشان، روزی کی طرف سے پریشان ہے، پریشانیاں ہیں، سختیاں ہیں، ضرورتیں ہیں، آلام ہیں، پروردگار عالم اس شب میں پڑھی ہوئی نماز کے وسیلے سے اس کو جو ہے وہ تمام یہ چیزیں مہیا کرے گا کہ جو اس کی زندگی کی پریشانیاں ہیں ان کو ختم کر دے گا. دوسرے وہ شخص جو اس شب میں 100 رکعت نماز پڑھتا ہے وہ حادثاتی موت کا شکار نہیں ہے. مثلا کسی وزن کے نیچے دب کر مر جانا، پانی میں ڈوب کر مر جانا، آگ میں جل کر مر جانا، یہ وہ ایسی بلائیں ہیں کہ جو اس شب میں اس عمل کو انجام دینے والا انسان ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے. اللہ اپنے ملائکہ کا نزول اس شب میں کرتا ہے
اور اللہ نے قرآن مجید کو جو ہے وہ شب قدر میں نازل کیا، اور شب قدر بڑی عظیم شب ہے، لیکن عزیزان گرامی جہاں ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں اس میں ایک بڑی عظیم دعا ہے جس دعا کا نام ہے دعائے کمیل۔ دعائے کمیل اصل میں دعائے قذر ہے، جس کو مولا کائنات نے اپنے چاہنے والے کمیل ابن زیاد کو نقل کیا اور کہا کہ اس دعا کو پڑھو، بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں کہ زندگی میں ایک بار پڑھو، سال میں ایک بار پڑھو، ہر شب جمعہ پڑھو، روز پڑھو، یعنی اس کے بے پناہ فضائل اور مراتب ہیں اور انسان اس کو اخذ نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر سے ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہوں، پروردگار عالم تو میرے ان گناہوں کو بخش دے جو دعا کی قبولیت میں باندھا بنتی ہے، گجراتی میں کہا جائے تو، یعنی دعاؤں کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے۔ میرے بابو تو میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہے، یعنی انسان مصلی تک تو آ گیا، ہمارے شب قدر ادا کرنے کے لیے تو آ گیا، لیکن وہ یہ نہیں جان پا رہا ہے کہ اس کے ذمے کچھ ایسا بھی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہونے والی، اس کی وجہ سے اس پر بلائیں نازل ہونے والی ہیں۔ لہذا جب ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بارگاہ ہدیت میں عرض کریں کہ معبود تو بڑا غفور و رحیم ہے، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہے، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو تیری بارگاہ تک ہماری دعاؤں کو پہنچنے میں مانے آتے ہیں۔ صلوات دیجیے۔ اگر ہم معصوم علیہ السلام کی طرف رجوع کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ گناہ جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں وہ 4 قسم کے، وہ 4 قسم کے گناہ ہیں۔ بس اسی پر میں بات کو تمام کیے دیتا ہوں۔ ایک امر بالمعروف، نیکیوں کا حکم نہیں ہے، لوگ برائیاں کر رہے ہیں، ہمیں کیا؟ میں نے گزشتہ تقریب میں بھی یہی عرض کیا تھا کہ جب انسان اپنے لیے سوچتا ہے تو ساری راہیں مسدود ہو جاتی ہیں، لیکن وہی بندہ جب دوسروں کے لیے سوچنا شروع کر دیتا ہے، اب پروردگار عالم اپنی رحمت کو اس کے شامل حال کرتا چلا جائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ایک تو یہ کہ انسان دیکھ رہا ہے کہ نیکیاں نہیں ہو رہی ہیں، دیکھ رہا ہے کہ برائیاں ہو رہی ہیں، نہ نیکیوں کی طرف خود راغب ہو رہا ہے، نہ دوسروں کو برائیوں سے بچا رہا ہے۔ سب سے اہم فریضہ یہ ہے، ہم تو یہی سوچتے تھے کہ بس یہ نیکیوں کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا جو ہے مولوی صاحب کا کام ہے، مولوی صاحب کا نہیں بلکہ ہر اس بندے کا کام ہے کہ جس کی دسترس اس تک ہے۔ اور وہ یہاں پر یہ بات بھی کلیئر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نیکیوں کا حکم اتنا دیں جتنا ہم کو معلوم ہے۔ فرض کیجیے گا کہ ہمیں ایک چیز معلوم ہی نہیں اور ہم نے جو ہے وہ بتانا شروع کر دیا تو ہم یہاں پر جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہوگی۔ جب ہمیں کسی چیز کا پوری طریقے سے علم ہوگا تب ہم اس کو بیان کریں گے تو اس میں زیادہ قید پیدا ہوگا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ وہ 2 چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ جو ہے وہ بلاؤں کو نازل کرتا ہے۔ جب یہ رک جاتی ہیں اور وہ دعائیں جو اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہیں وہ جو ہے اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تیسری چیز ہے ظلم۔ پروردگار عالم ظلم کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ ظالم کو اللہ کبھی، جہاں ہمیں حکم ملتا ہے کہ ایک تو یہ کہ تم ظلم مت کرو، دوسرے یہ کہ تم مظلوم کا ساتھ دو، مظلوم کا ساتھ دینے میں تم بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے ہوئے اس کا ساتھ دو۔ یعنی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں امر بالمعروف اور ظلم سے روکنا یا ظلم نہ کرنا یا ظلم کی ظالم کا ساتھ دینا، اس لیے کہ ہم جو مسلسل زیارت عاشورہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں 3 جملے ملتے ہیں، لعن اللہ امۃ قتلت کا، اے میرے مولا ان لوگوں کے اوپر لعنت ہو کہ جن لوگوں نے آپ کو قتل کیا، لعن اللہ امۃ ظلمت کا، ان لوگوں پر بھی لعنت ہو کہ جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیا، لعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیہ، ان لوگوں کے اوپر بھی لعنت ہو کہ جنہوں نے اس ظلم کو سن لیا اور کوئی احتجاج نہیں کیا ہے۔ صلوات دیجیے اور چوتھی اور سب سے عظیم بات یہ ہے کہ مستحق لوگوں تک، یعنی غریبوں کی، مسکینوں کی، فقیروں کی حاجت روائی کرنا، یعنی ان کا ساتھ دینا۔ اور یہاں پر ایک جملہ میں آپ کی ہمت افزائی کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت اللہ سے اسلامی فاؤنڈیشن کی جانب سے غریبوں کے اندر یا ضرورت مندوں کے اندر جو
सहर इफ्तार वगैरह का सामान या ज़रूरतमंदों को जो है वो अनाज वगैरह की तकसीम की जा रही है। मैं बारगाह हैदियत में ये दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम इन बच्चों के उस अमल को कबूल करे और मज़ीद इस अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। इसलिए कि ये वो काम है कि देखिए जब हमारा परवरदिगार आलम बगैर किसी इम्तियाज के अपने बंदों तक पहुँचाता है, हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ने मूसा को रिज़्क़ दिया, नहीं, अल्लाह ने मूसा को रिज़्क़ दिया तो फिरौन को भी दिया। वो फिरौन जो सिर्फ अल्लाह का दुश्मन ही नहीं बल्कि वो तो खुद खुदाई का दावा कर रहा है। अल्लाह ने सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रिज़्क़ नहीं दिया, वो नमरूद जो खुदाई का दावा कर रहा है उसको भी दिया। अल्लाह राज़िक़ है, अल्लाह अपने बंदों पर किए जाने वाले एहसान का बदला कई गुना तो इस दुनिया में देता है और आखिरत को तो बेहतर जो है वो वही जानता है कि उसको उस बदले में क्या देना है। एक सलावत भेजिए और बारगाह हैदियत में दुआ के परवरदिगार मज़ीद तौफीक़ात इनायत फरमाए उन लोगों को जो इस कार्य खैर में जो है वो दामे दिरहमे और सुकने हिस्सा ले रहे हैं। परवरदिगार आलम किसी की भी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। लिहाजा ये ऐसा मौका है, यहाँ पर ये जुमला भी कह देना जरूरी समझता हूँ कि कुछ ऐसे सफ़ेद पोश अफराद होते हैं कि जो अपनी ज़बान से नहीं कह सकते कि हम ज़रूरतमंद हैं, लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन तक हम कैसे पहुँचाएँ। और उन देखिए जब किसी ने मासूम अलैहिस्सलाम से सवाल किया और इमाम ने जो है वो दरवाजे के पीछे खड़े होने के बाद उसकी हाजत को पूरा किया और जल्दी से अपने हाथ को खींच लिया। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि मौला आप उसको बराह रास्त में दे सकते हैं। नहीं, ये जिसने सवाल किया है मैं उसके चेहरे पर सवाल की शर्मिंदगी को देखना नहीं चाहता। कुछ ऐसे अफराद भी जो हैं वो कि अपनी खुददारी की वजह से, अपनी इज्जत व हुर्मत की वजह से जो है वो अपनी ज़बान पर नहीं ला सकते। लिहाजा हम जो है वो उनको इस तरीके से मदद पहुंचाएं कि उनको एहसास तक न हो कि हमने जो है उनकी मदद की है। उनको ये अल्लाह जो है वो यकीनन करम करने वालों पर बड़ा मेहरबान और बड़ा रहम करने वाला है। यकीनन वो अफराद जो इन मामलात में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो इसका आखिरत में अजर देखेंगे कि अल्लाह ने उनके लिए क्या अजर रखा है। मेरे दोस्तों और अज़ीज़ों, आज शब शहादत मौलाए कायनात है, लिहाजा मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त न लेते हुए बस चंद जुमले आपकी खिदमत में मसाइब के हवाले से अर्ज करना चाहता हूँ। फ़ज़ाइल तो आप हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन आज ये दो चार बातें मैंने आपकी खिदमत में इस शब के हवाले से बयान की कि इस शब में इबादतों का क्या अजर है, इस शब में जो है वो दुआओं की क्या मंज़िलत है, इस शब में अल्लाह से मुनाजात करने का क्या लुत्फ़ है। जब हम अल्लाह की बारगाह में मुनाजात करें तो ये नहीं कि जो हमारी ज़बान पर छोटी मोटी दुआएं जो रोज़मर्रा नमाज के बाद की जाती है, नहीं, जब हमसे दिल की गहराइयों से गुजरते हुए किसी दुआ को करते हैं। नहीं मेरे दोस्तों और अजीज़ों, दुआ मांगने का एक सलीका है, दुआ मांगने के कुछ आदाब हैं। हमारे और आपके छठे इमाम मोहम्मद जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कि तुम हमसे इस तरह मांगो। देखिए अल्लाह ने इनको इख्तियारात इतने दिए, तुम हमसे इस तरह से मांगो जिस तरह एक छोटा बच्चा अपनी माँ से सवाल करे। अब ये कोई वजाहत तलब जुमला नहीं है कि इसकी वजाहत की जाए। आपने मुशाहिदा किया होगा कि बच्चा अपनी माँ से कैसे मांगता है। वो आएगा और आने के बाद थोड़ी सी प्यार की बातें करेगा, गले में बाहें डाल देगा, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, माँ ने जो इनकार कर दिया। अब जो है वो बच्चा थोड़ा सा दूसरा तरीका इस्तेमाल करता है, रोएगा, ऐंठ कर बैठ जाएगा। उसको मसलन होमवर्क करना है वो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी माँ ने नहीं दिया। अब अजीजों, बच्चे की आखिरी कैफियत बताता हूं कि जब बच्चों को उसकी मुराद नहीं मिलती तो अब वो माँ से झगड़े पर आमादा हो जाता और माँ को जो है इधर से और उधर से कहीं ना कहीं से पकड़ता, मुझे तो ये चाहिए और ये तो चाहिए। इमाम कहते हैं कि हमसे इस तरह से सवाल करो जिस तरह एक छोटा बच्चा अपनी माँ से सवाल करता है। यही नहीं कि मेरे मौला हमें दे दो, नहीं मिल रहा है, हमें अपने इमाम की बारगाह में, और हमारा इमाम तो अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे गैब में जिंदा है कि जिसके पास हमारे तमाम अमाल, आज की शबे जुमा है, हर शबे जुमा में हमारे इमाम की बारगाह में हमारे अमाल पहुँचते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तो हमें अपने इमाम से सवाल करना चाहिए, मौला आप नहीं देंगे तो बता दीजिए कि वो कौन सा दरवाजा है कि जिसको जाने के बाद हम खटखटाएं। मौला आप ही से तलब करना है, मौला आप ही को देना है। तो क्यों ना हम सब मिलकर अपने इमाम की बारगाह में एक जुमला कहें, मौला
اس مصیبت کے ایام میں ہماری مدد فرمائیے۔ اے مولا دنیا جو ہے وہ بہت پریشانی کے عالم میں ہے، آپ صاحب اختیار ہے، آپ مشکل کشا کے وارث ہیں، اس دنیا سے اس بیماری کا خاتمہ کر دیجئے۔ اے میرے مولا آپ کی دسترس میں ہر شے ہے، جہاں جہاں پر بھی عالم اسلام میں مسلمان موجود ہیں، اے میرے مولا دنیا کے اور جتنے بندے موجود ہیں، اے مولا ان کی آپ خبر گیری کیجئے۔ وہ آپ کو نہیں پہچانتے لیکن آپ تو ساری کائنات کو پہچانتے ہیں۔ آپ تو اللہ کے وہ نمائندے ہیں کہ جو اپنے بندوں کو دینے میں کوئی امتیاز نہیں کرتا۔ اے میرے مولا دنیا سے بیماری کا خاتمہ کر دیجئے، اس لیے کہ آپ صاحب اختیار ہیں، آپ مشکل کشا کے وارث ہیں۔ لیکن ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آج کی یہ شب شہادت مولا کائنات، میرے مولا کے وہ ایام 4 سال اور کچھ مہینوں پر مشتمل ہے، جب میرا مولا بظاہر حاکم دنیا، اس میں آج جتنے بھی دنیا کے عہدیدار، جتنے بھی حاکم تخت پر آنے سے پہلے یہی وعدہ کرتے ہیں، ہم تم کو کھانا پہنچائیں گے، ہم تم کو مکان دیں گے، ہم تم کو برہنا ہو تو لباس دیں گے، لیکن کوئی اپنی حکومت میں یہ اعلان نہیں کر سکتا کہ میری حکومت ایسی ہے کہ جس میں کوئی بھوکا رہ گیا ہو، میری حکومت ایسی ہے کہ جس میں کسی کو کھانا نہ ملا ہو، میری حکومت ایسی ہے کہ جس کے سر پہ چھت نہ ہو۔ لیکن ہاں ایک مولا کائنات منبر کوفہ سے اعلان کر رہے ہیں کہ علی کی وہ حکومت ہے کہ جس میں کوئی شخص بھوکا نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے جسم پر لباس نہ ہو، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے سر پر چھت نہیں ہو۔ ہاں میرے دوستو، اور یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں، ایک نصرانی ہے، ایک نصرانی بچی ہے، میں یہیں سے مسائل کو جو ہے وہاں تک لے کر آنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، بھوک سے برا حال ہے، اس کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے، ماں سے بضد ہے کہ ماں میں بھوکی ہوں، ماں کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے، لیکن بچی کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ تو کل بھی نہیں آئے تھے، میں بہت زیادہ بھوک سے بےتاب ہوں۔ ماں ایک مرتبہ بچی سے کہتی ہے کہ میرا گوشت کھا لے، کہ یہ کھانے والی چیز تھوڑی ہے، مجھے تو روٹی چاہیے، مجھے تو غذا چاہیے۔ جب بچی بھوک سے بےتاب ہو رہی ہے تو ماں کہتی ہے اچھا تو ٹھہر جا، میں تیرے لیے روٹی کا کچھ انتظام کرتی ہوں، لیکن تو یہاں ٹھہر، میں جہاں جا رہی ہوں وہاں بہت خراب لوگ ہوتے ہیں۔ جب خراب لوگوں کا نام سنا تو بچی نے کہہ دیا ماں تو وہاں مت جا، مجھے بھوک نہیں لگی ہوئی۔ جب بیٹی کی یہ بات سنی تو ماں ایک مرتبہ وہ جو ایک حرام کام کی طرف جو ہے وہ اپنے قدم بڑھا رہی تھی، اس نے اپنے قدموں کو روکا۔ یہ قدم نہیں روک رہی، یہ اس کے دل میں ایمان تھا جو اس کو بری طرف لے جانے سے روک رہا تھا۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو انسان کچھ غلط کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ بچی کو آغوش میں لیے ہوئے ماں عیسیٰ کی کہانی سنا رہی ہے، عیسیٰ کے واقعات سنا رہی ہے، لیکن ہاں عزیزان گرامی، کسی نے دروازے پر دخل باب کیا، اب جو دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا مولا علی تھا، اور اس بچی سے کہہ رہا ہے کہ بچی مجھے شرمندگی ہے کہ میں تیرے پاس پہنچنے میں دیر لگا دی۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے اس کی ماں سے کہا کہ یہ اگر تو چاہے تو اپنی بچی کو بہلا، میں آٹے کا خمیر بناتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی بچی کے لیے روٹیاں بنائی۔ اب مولا کائنات ہے کہ ہر شب میں اس کے پاس کھانا پہنچاتے ہیں، بچی کا باپ نہیں ہے، اس کی خبر گیری کرتے ہیں، لیکن ہاں عزیزان گرامی، آج بچی انتظار میں روز کی طرح سے کہ آج پھر وہی شخصیت آئے گی، ایلیا آئے گا۔ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، بچی ایک مرتبہ اپنی جگہ پر اس کا انتظار کر رہی ہے، لیکن ماں آنے کے بعد کہتی ہے میرے لال اب وہ آنے والا شخص نہیں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا میرے لال؟ اس آنے والے ایلیا کے سر کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ بچی تڑپ جاتی ہے، بچی بے چین ہو جاتی ہے، ہائے اگر اس کا سر زخمی ہو گیا ہے چلو ہم اس کے سر پر پٹی باندھیں گے، کہ نہیں، حکیموں نے کہا ہے کہ اب اس کو صرف دودھ کی ضرورت ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ نے مسائل میں یہ سنا ہوگا کہ شب 20 کو جب وہ شب 19 کی شب گزر جاتی ہے اور 20 کا دن آتا ہے اور حکیم نے میرے مولا کے سر کو دیکھا، امام حسن سے کہتا ہے اے مولا بس اب علی
علی کو جتنا ہو سکے دودھ پلائیے گا. ارے یہ آواز علی کی کوفے کے یتیموں میں پہنچ گئی، جہاں کوفے کے سارے یتیم بچے علی کے لیے دودھ لے کر آئے، وہاں یہ نصرانی بچی علی کے لیے دودھ لے کر پہنچی. لیکن قیامت تو تب ہو گئی جیسے ہی یہ پہنچی علی کا جنازہ. حضرت اللہ خدا کو رحمت دے سوائے حسین عزاداران مظلوم کربلا. میرا مولا زخمی حالت میں دعا کرو کہ میں یہ جملہ پڑھ سکوں. میرا دل بھر آیا یہ جملہ سوچتے ہی. زینب اپنے حجرے میں برقع پہنے ہوئے پردے کے پیچھے ہے. باپ کا زخمی سر زینب کبھی پردے کی اوٹ سے دیکھ لیتی ہے یا عباس سے معلوم کر لیتی ہے. جب دیکھا کہ آدھی رات سے زیادہ گزر گئی، عباس کو بلایا. عباس میں بابا کے پاس آنا چاہتی ہوں، باس کیا میں آ جاؤں؟ کہا بی بی شہزادی آپ کا گھر ہے. عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ زینب آئی، دیکھا کہ باپ زخمی حالت میں آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہیں. زینب نے آہستہ سے اپنے بابا کو آواز دی بابا، لیکن کوئی جواب نہ آیا. زینب نے علی کا سر اپنی آغوش میں رکھ لیا اور رکھنے کے بعد کہتی ہے بابا تو روز مجھ سے کہتا تھا کہ زینب ہاں میرے پاس بیٹھ کچھ گفتگو کرتے ہیں بابا، آج تیری بیٹی آئی ہے. بابا مجھ سے کچھ بات کر، میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں. عزاداران مظلوم کربلا زینب کے ٹپکتے ہوئے آنسو علی کے رخسار مبارک پر گئے. بالکل ایسا منظر ہے کہ جیسے زہرا کے آنسو رسول کے رخسار مبارک پر گرے تھے. عزاداران مظلوم کربلا علی نے آنکھوں کو کھولا. علی ایک مرتبہ زینب کے چہرے کو دیکھتے ہیں. بابا میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں. کہ ٹھیک ہے میرے لال، آج علی کی ایک خواہش ہے. کہ بابا جلدی سے بیان کر، اگر میری جان بھی چلی جائے گی تو تیری خواہش کو پورا کروں گی. کہ زینب مجھے چند قدم چل کر دکھا دے. عزاداران مظلوم کربلا زینب نے اپنے بابا کے حجرے میں ایک مرتبہ چلنا شروع کیا. علی تڑپ کر اٹھ گئے. حسن و حسین بہن کے بازوؤں کو پکڑو. ارے وہ زینب جو گھر میں باپ کے سامنے نہ چل سکی. حضرت اللہ خدا کوئی غم کر دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزاداروں بس دو جملے اور کہہ کر مسائب کو تمام کیے دیتا ہوں. ہاں وہ وقت آ گیا کہ میرے مولا کی آنکھیں بند ہو گئی، وصیتیں کرنے کی باری آ گئی. حسن کو تمام اہل خانہ کے سپرد کیا. عزاداران مظلوم کربلا عباس کو بھی حسین کے سپرد کر دیا. لیکن ہاں عزاداران مظلوم کربلا میرے مولا نے جناب زینب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا زینب تم سب سے کہہ دو باہر چلے جائے، اپنی چادر لے آؤ. عزاداران مظلوم کربلا علی نے بٹھا کر زینب سے کہا اے میرے لال زینب ایک وقت آئے گا کہ تیرے سر پہ چادر نہ ہوگی. اس کے بعد عباس کو بلایا. عباس بہن کی چادر لے کر آ جاؤ. عباس حجرے میں داخل ہوئے. ایک مرتبہ عباس کو علی نے اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور بٹھانے کے بعد کہتے ہیں عباس ذرا اپنا دانا ہاتھ لاؤ. عباس نے دانا ہاتھ دیا. باپ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ اپنے زخمی سر پر رکھا، دوسرا ہاتھ زینب کی چادر پر رکھا. ایک مرتبہ سوال کر دیا عباس بتاؤ تمہارا دانا ہاتھ کہاں ہے؟ عباس بتاؤ تمہارا بایاں ہاتھ کہاں ہے؟ کہا بابا میرا ایک ہاتھ میری شہزادی کی چادر پر ہے، ایک ہاتھ آپ کے زخمی سر پر ہے. کہا عباس میرے زخمی سر کی قسم کھا جب تک تیرے بازو سلامت رہیں گے اس چادر کی حفاظت کرے گا. الہی بحق الزہراء بیہا وبعدہا انعبود من مظلوم کی اختارہم کے وعید کی پورا فرما. پریشانارہم پریشانی دور فرما. نالوج المین امرات مخوض انہیں قرض نگاہ عطا فرما.
ضمین اولاد 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 صالح عطا فرما معبود شک کے سطح میں ہمارے گناہ کی طرف سے معاف فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ان کو ہمارے معصومین میں مدد فرما امام محمد اعلیٰ پر آباد ان کی سب کی کی بار کی جان کی حفاظت فرما معبود امام زمانے کے سب اس بیماری کا خاتمہ کر دے دنیا کو اس بیماری سے نجات دے جلد سے جلد اس بیماری کا خاتمہ کر دے معبود واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں صلاحیت بنا دے کہ ہم اپنے ایمان کا دیدار کر سکیں حجت آخر کے ظہور کی تعظیم فرما ہم کو ان کے آوان انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.